السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین و حضرات، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کی اس پیشکش میں ہم جانیں گے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں۔ منزل عشق کا معیار اویس قرنی، عاشق سید ابرار اویس قرنی، ظاہری آنکھوں کا دیدار محمد نہ ہوا پھر بھی کرتے تھے بہت پیار اویس قرنی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو غیروں کی نظروں سے پوشیدہ رکھتے ہیں اور محب اور محبت کو بتقاضۂ غیرت عوام پر ظاہر نہیں ہونے دیتے، کیونکہ غیرت محبت کی صفت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں میں سے برگزیدہ بندوں کو دوست رکھتا ہے جو مخلوق کی نظروں میں پوشیدہ رہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ فرمائیے وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اویس قرنی ہے۔ تذکر الاولیاء میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ حدیث مبارکہ تحریر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ محشر کے روز 70,000 فرشتوں کے ساتھ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ 70,000 فرشتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم شکل ہوں گے، تاکہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شناخت نہ ہو سکے، صرف اس شخص کو شناخت ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہے گا، اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی خلوت نشی ہو کر اور مخلوق سے پردہ پوشی اختیار کر کے محض اللہ تعالیٰ کی عبادات اور ریاضت میں مستغرق رہے۔ مسلم شریف اور مشکات شریف میں یہ حدیث درج ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص یمن سے آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، اس کے بدن میں سفیدی تھی، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن سے سفیدی کو ختم کر دیا، یا ایک درہم یا ایک دینار کے برابر سفیدی رہ گئی۔ پس تم میں سے جو شخص اس سے ملے اس کو چاہیے کہ اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرائے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم اور تربیت کا جہاں تک سوال ہے، یہ ایک سربستہ راز ہے جو منشاء خداوند کریم کے تحت پوشیدہ اور مخفی رکھا گیا ہے۔ اگرچہ آپ نے ظاہری تعلیم حاصل نہ کی، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت کے روحانی توسل سے نہ صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت یافتہ تھے، بلکہ بارگاہ رسالت میں آپ کو مرتبہ محبوبیت بھی حاصل تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی غائبانہ تصدیق قلبی اور حرارت ایمانی نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب اور روح میں وہ الہانہ عشق کی آگ بڑھا دی۔ اس عشق نے آپ کو فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کر دیا تھا۔ عشق کی یہ آگ دونوں طرف محب اور محبوب کو ماہی بے آب کی طرح ہر وقت بے چین اور بے قرار رکھتی تھی۔ ماہی بے آب یعنی پانی کے بغیر مچھلی، اس طرح جس طریقے سے مچھلی پانی کے بغیر بے قرار رہتی ہے، اسی طرف سے دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے، ایک دوسرے سے ملنے کے لیے بے قرار رہتے تھے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد محبوب میں نبی کریم کے احوال کے جستجو میں رہتے اور ہر وقت سنت مصطفیٰ پر چلنے کی کوشش کرتے۔ عشق و محبت میں ایسے جذبے کے غلبہ استغراق کی کیفیت ہر وقت طاری رہتی۔ دوسری طرف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت کہ وہ پورے شوق میں اپنے پیراہن کے بند کھول کر سینہ مبارک یمن کی جانب کر کے فرماتے، میں یمن کی جانب سے نسیم رحمت پاتا ہوں، یعنی اپنے عاشق اویس قرنی کی خوشبو پاتا ہوں۔ قصص الاولیاء میں ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلوع اسلام سے پہلے اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد طفولیت میں ہی والد کی شفقت سے محروم ہو گئے، اس لیے بچپن میں ہی محنت اور مزدوری کرنا شروع کر دیا۔ آپ لوگوں کے اونٹ اجرت پر چرایا کرتے تھے اور اس اجرت سے اپنا اور اپنی ضعیفہ اور نابینا ماں کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو تھوڑی سی رقم بچ جایا کرتی تھی اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔
آپ زندگی کے شب و روز اسی طرح گزار رہے تھے کہ یمن تک اسلام کے نام لیوا پیدا ہو گئے۔ جب آپ کو اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبر ملی تو آپ فوراً مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ آپ کے اندر نور ہدایت کی شمع ہدایت کو جلا ملی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور شیدائی بن گئے۔ علماء و مشائخ کا اجماع ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے غوث اور مستور الحال تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زمان ہونے کے باوجود آپ کی زیارت سے محروم رہے۔ اس سلسلے میں جمہوری علماء اور مشائخ کی یہی رائے ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت نبوی میں حاضر نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی والدہ اپنے سے دور نہ ہونے دیتی تھی اور آپ دن رات ان کی خدمت اور اطاعت میں رہتے تھے، ان کی نافرمانی سے بہت ڈرتے تھے اور یہی استطاعت بھی نہ رکھتے تھے کہ وہ والدہ ماجدہ کو بھی ہمراہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے جائے، ورنہ ان کو ایک لمحہ کے لیے تنہا چھوڑ سکتے تھے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ سلوک میں بڑے بڑے مجاہدات کیے۔ آپ کو اصلاح النفس، تزکیہ روح اور مجاہدات اور ریاضت سے فرصت نہ ملتی تھی۔ ساری رات پلک سے پلک نہ ملتی تھی۔ آپ رات قیام میں گزارتے، دوسری شب رکوع میں اور تیسری شب سجدہ میں گزار دیتے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ دراز راتیں ایک حالت میں گزار دیں۔ فرمایا، دراز راتیں کہاں ہیں؟ کاش ازل سے ابد تک ایک رات ہوتی جس سے ایک سجدہ کر کے گریہ جاری کرنے کا موقع نصیب ہوتا۔ حضرت ربیع بن خثیم تابعی کا بیان ہے کہ ایک دن میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گیا، دیکھا کہ وہ فجر کی نماز میں مشغول ہے۔ میں اس خیال سے کہ ان کی تسبیح و تحلیل میں حرج نہ ہو اس سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ ظہر کی نماز تک برابر مشغول رہے، پھر ظہر سے عصر تک اور عصر سے مغرب تک یہی حال رہا۔ میں نے سوچا کہ مغرب کے بعد شاید اختیار کرنے کے لیے جائے، لیکن وہ برابر عشاء تک مشغول رہے۔ پھر عشاء سے صبح تک یہی کیفیت رہی۔ دوسرے دن نماز فجر کے بعد نیند کا کچھ غلبہ ہوا، لیکن پھر بھی مستعد ہو گئے۔ ناظرین، خیر التابعین میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار فضائل اور مراتب کے حامل ہیں۔ اس مختصر سی رپورٹ میں اتنی وسعت نہیں کہ کما حق کا ہو آپ کے فضائل اور مناقب کو اپنے دامن میں سمیٹ سکے۔ تبرکہ اختصار سے کام لیا جاتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری دیدار تو آپ کو نصیب نہ ہو سکا، مگر آقا کریم نے وصال ظاہری کے وقت اپنا جبہ مبارک حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچانے اور ان سے امت کی بخشش کی دعا کے لیے فرمایا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری ایام تھے، تب عاشق رسول حضرت اویس کرنی کا پتہ چلا تو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت کے مطابق حضرت بلال حبشی رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک ساتھ یمن پہنچ کر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو آقا کریم کا فرمان سنایا اور جبہ پہنایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے آقا کے گنہگار امت کی بخشش کے لیے دعا فرمائی۔ آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبیلہ مضر کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کے برابر گنہگاروں کی مغفرت فرمائے گا انشاءاللہ۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات کے سلسلے میں اختلافات پایا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے روضۃ الریاحین میں دو روایتیں لکھی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 3 رجب المرجب 22 ہجری اور ایک دوسری روایت میں 13 رجب المرجب 37 ہجری درج ہے۔ تو فی الحال کی اس رپورٹ میں بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔